بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیان حضرت یوسف علیہ السلام اور ویلاگ نمبر ہے 95، اور اس ویلاگ کی یہ دوسری قسط ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کی دوسری قسط، ویلاگ نمبر 95، پیج نمبر 105، اور کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک قصے اور واقعات آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ حضرت یعقوب کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب کے گھر جا کر بچوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کثیر الاولاد ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی سے سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اگر چاہیں تو یوسف علیہ السلام کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگیں۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف کے ایک ساعت بھی، ایک گھڑی بھی نہیں رہ سکتا، میرے پاس ہی یوسف علیہ السلام کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں بھی یوسف علیہ السلام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ یوسف علیہ السلام 1 ہفتے تمہارے پاس رہیں اور 1 ہفتے میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا، پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بوقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھپھی کے گھر 7 دن رہے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے طلب کیا۔ تب ان کی بہن نے ہیلہ سازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ نہ لے سکیں۔ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں، یعنی کسی حوالے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر لے آؤں۔ اور اس وقت شریعت الہیہ میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا، وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ پس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجئے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ سے کھول ڈالا، اور کہا کہ یوسف علیہ السلام میرے پاس مجرم ہوا
اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خبالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کے لے جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔ یا رب مدین پاک میں